اکبر خانہ کہہ دوں گی دل پر جانا تو خیر راز لے یا قربان یا قربان. میرا جی نام پرنس مارے بلانگ ٹو چارسدہ، لیکن میں پشاور میں رہتا ہوں. میرے پاس تو پرانے زمانے کے گراموفون بھی پڑے جو ہاتھ سے بھی چلتے بجلی کے ساتھ سے. میرے پاس پرانا 2500 سال ایبیکس کیلکولیٹر ہے، مغل کلچر ہے، برٹش کلچر ہے. میں پرانے کلچر کو پروموٹ کرتا ہوں اپنے پاس رکھی کافی چیز. اصل میں کافی زمانے میں بہت لوگ شوقین ہوا کرتے تھے ان کے پاس سے، لیکن بہت کافی لوگ مر گئے تھے. ایک سعداللہ جان میرا دوست ہے ہدایت اللہ، کبھی ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے تو ادھر ہم یہ گراموفون وغیرہ یہ بھی سنتے تھے اور ریکارڈ بھی سنتے، لیکن وہ انتقال ہو گئے. ابھی بہت کم نظر آئے تھے یہ چیزیں. یہ چیز بھی میرے پاس پڑے. یہ جو ہے تقریباً ابھی میوزیم کی طرح ہے. کافی لوگ کو اس کے بارے میں علم نہیں. یہ بچے اسٹوڈنٹ آتے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں یہ کیا ہے. پھر ان کو میں لگاتا ہوں کہ یہ گراموفون ہوتا ہے. ہمارے وجود میں ریڈیو ہوا کرتا تھا تو یہ پرانی چیز دیکھ کر بڑا خوش ہوتے. پرانے زمانے کے جو ہمارے پاس خاکسار کے جو بیلچے وغیرہ پڑے ہوئے تقریباً 125 سال پرانے ہیں. اس طرح کیلکولیٹر ایبیک وہ بھی تقریباً 2500 سال پرانے. تو کافی چیزیں لوگ بڑے خوش ہو جاتے اور لوگ آتے. میں اس کو بیچتا نہیں ہوں، یہ کلچر کو پروموٹ کرتا ہوں. میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں. بعض اوقات اس طرح شوقین لوگ آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں یار یہ مجھے دے دو. پھر میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو اب ضائع نہیں کرے، اس کو رکھے گے تو ان کو دیتا ہوں. لیکن یہ لوگ کے پاس نہیں ہے، بالکل نہیں. پہلے زمانے میں تو زمین تھوڑا سستا ہوا کرتا نہیں. شوقین لوگ 200-300 5,000 3,000 روپے کا گراموفون لیتا تھا تو اس کی قیمت 2,000 3,000 5,000 تک مختلف تھی. یہ کلاک ٹاور میڈ بائی برٹش نے بنا رہے، یہ بھی پڑا ہے. اس کی بھی قیمت 2-3 ہزار روپے. کیوں اس وقت زمانے میں یہ چیز بہت نایاب تھی، اس کی قیمت بہت زیادہ تھی تو یہ لوگ خرید نہیں سکتے. یہ امیر لوگ لیتے تھے. تو ابھی میں نے رکھے، میرے پاس پڑے ہیں اس کی قیمت. میرے پاس اس کو ریکارڈ جو بولتے ہیں، ریکارڈ جو ہے تقریباً میرے پاس 8-9 ہزار تعداد میں ہوگی. یہ اس کو اردو میں چینجر بولتے ہیں، انگلش میں گراموفون بولتے ہیں. تقریباً 8-9 ہزار میرے پاس ریکارڈ ہے. اس میں اردو، پشتو، انگلش، پارسی اور ان کو زبان کی بھی ریکارڈ میرے پاس پڑے ہیں. رشین بھی ہے. جب انگریز پارنے سے میرے پاس کافی ٹورسٹ آتے ہیں نا، میں نے انٹرنیشنل ایگزیبیشن بھی کیا، بہت ممالک وزٹ کیے، وہاں سے میں نے گراموفون بھی لی ہے، ریڈیو بھی ہے تو انگلینڈ وغیرہ سے. تو جب انگریز یہ دیکھتے بڑا خوش ہو جاتے، وہ کہتے ہو ان کے پاس بھی یہ چیز میرے خیال کے مطابق ختم ہے. تو یہ جب گراموفون کو چابی دیتے بڑا خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا بھی یہ کلچر ہے. یہ ریڈیو کو دیکھتے بڑا خوش جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار مجھے بھیجو. میں نے کہا نہیں، میں بیچتا نہیں ہوں، میں نے تو اپنے شوق کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہے. تو یہ چیز کلچر اب بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. ابھی موجودہ حالات میں بھی ہمارے جو بڑے بڑے پروفیسر ہے، ڈاکٹرس ہے یا کوئی یونیورسٹی کے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پرانے زمانے میں استعمال ہوتا، لیکن کیونکہ ان کے پاس نہیں، اس کو لوگوں نے کافی ضائع کیا ہے. لیکن میں اس کو ضائع نہیں کرتا. یہ پرانا کلچر کو میں نے دوبارہ رکھ کر لوگوں کو دکھانے اس کو ڈیولپ کر رہا ہوں. تو کبھی کبھی میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، منسٹر آتے ہیں کہ مجھے دے دو، پروفیسر آ جاتے ہیں، آرمی والے تھے یہ مجھے دیا. تو میں نے کہا اگر آپ شوق کرتے ہیں تو میں آپ کے لیے ہوں. میرے پاس تعداد بہت ہے. میرے پاس 12 گراموفون پڑے چابی والے، 50 ریڈیو پڑے اور 60 تقریباً دوسرے بجلی والے گراموفون پڑے. تو ان کو میں شوق کے طور پر دیتا ہوں، وہ بڑے خوش ہوتا ہے. تو یہ کلچر چلتا رہتا ہے. میرا شد خندا ورزدی، میرا شد خندا ورزدی. کاش تیرے قاسم ورزدی. میرا شد خندا ورزدی، میرا شد خندا ورزدی.